نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں آج اس پیغام کے ذریعے پورے عالم اسلام اور پوری دنیا میں مسلمانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی صورتحال ہے وہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے۔ اس پر ہمیں فوری طور پر آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 106 دن گزر گئے، کرفیو ہے، کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ وہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کس حالت میں ہیں۔ اسی طرح فلسطین میں مسلسل قتل عام جاری ہے اور امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل اب مزید علاقوں پر یہودی بستیاں آباد کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آواز کو بلند کریں۔ جس قابل ہم ہیں، جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو مظاہرہ کر سکتا ہے وہ مظاہرہ کرے، جو آواز بلند کر سکتا ہے وہ آواز بلند کرے۔ ہم گونگے شیطانوں کی طرح کا کردار ادا نہ کریں۔ ہم اپنے کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کی جس طرح مدد کر سکتے ہیں اس کے لیے نکلیں۔ میں امت مسلمہ سے اپیل کرتا ہوں کہ کل جمعے کا دن ہے، دنیا بھر کے مسلمان خطبات جمعہ میں اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، ہندوستان کی اور اسرائیل کے جارحانہ عزائم کی مذمت کریں، امریکہ کی طرف سے جو نیا اعلان کیا گیا ہے یہودی بستیوں کی تائید کا، اس کی مذمت کریں، اور امت اسلامی ممالک پاکستان کی طرح، سعودی عرب کی طرح کھڑے ہو جائیں اور بھرپور انداز سے امریکہ کی اس سرپرستی کی بھی مذمت کریں اور کشمیریوں اور فلسطینیوں کو بھی یقین دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ کل پاکستان میں پاکستان علماء کونسل اور وفاق المساجد والمدارس کے تحت کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ اسلام زندہ باد، فلسطین زندہ باد، کشمیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اور ہمیں آگے بڑھ کر عالم اسلام زندہ باد کہنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ OIC جس کے سربراہ اس وقت مملکت سعودی عرب ہے، اس کا فوری اور ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور اس معاملے میں کوئی خاموشی اختیار مت کی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔